بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں محرم الحرام کے بابرکت مہینے پر بات کروں۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس مہینے کا ذکر قرآن و حدیث میں بڑی عظمت کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے ہیں اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ بہرحال عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے اور اس مہینے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا 10 محرم الحرام 61 ہجری کو، جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ ظلم اور باطل کے خلاف عظیم قربانی دی۔ کربلا کی داستان شروع ہوتی ہے یزید کے دور حکومت سے، جو اپنی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ہر طرح کی غیر اسلام حرکات میں ملوث تھا۔ اس نے حضرت امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن امام حسین نے حق اور عدل کے لیے کھڑے ہو کر یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی اور پھر وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں لوگوں نے ان کو حمایت کی یقین دہانی کرائی تھی۔ لیکن جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچے تو حالات بدل چکے تھے۔ کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو یزیدی فوج نے پانی سے محروم کر دیا اور بھوک و پیاس کی شدت کے باوجود انہوں نے حق کی راہ کو نہیں چھوڑا۔ 10 محرم کو امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں نے یزیدی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس مہینے میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، جانتے ہیں ان حرمت مہینوں میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم اور اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گھڑ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرے۔ شیعہ حضرات اس مہینے میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں۔ بہت سے اہل سنت حضرات بھی ایسی مجلسوں میں تعزیہ اور ان کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جو بدعات اور منکر کی تعریف میں داخل ہے۔ قرآن کریم نے تو صاف حکم دیا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرے، بلکہ ان اوقات میں اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں اور اس کے لیے روزہ رکھے اور اللہ سے دعا مانگے اور گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی حرمت اور عاشورہ کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔